ناظرین و سامعین خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون LA42 ویلی 3 کے کامیاب امیدوار شوکت شاہ صاحب. شوکت شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. سر، آپ نے الیکشن جیتا، کن مشکلات کا سامنا رہا؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بولنے کے لیے دعوت دی اور میں یہاں حاضر ہوا. جی محترمہ، الیکشن تو اللہ کا کرم تھا، اور پھر ہماری جماعت مسلم لیگ جو پنجاب میں بھی ہے، اس کی حکومت وفاق میں بھی ہے. جی تو الیکشن تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ میرا چھٹا الیکشن ہے. 5 الیکشن اس سے پہلے میں 4 تو لگاتار جیت چکا ہوں. ایک الیکشن مجھے PTI کی حکومت نے میں جیتا ہوا ہروایا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ مسلم لیگ کی جو ویژن ہے ہمارے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کا اور ہماری محترمہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کا جو ویژن تھا، اس پہ لوگوں نے لبیک کہا. انہیں احساس تھا اس بات کا. ٹھیک ہے. لوگوں کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ جو کچھ جن حالات میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے اس نظریے کے خلاف، دو قومی نظریے کے خلاف، اور پاکستان کے خلاف جو نفرت آج کل پھیلائی جا رہی ہے اس کے خلاف یہ الیکشن لوگوں نے لڑا. اور یہ اللہ کا میں لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کامیابی عطا فرمائی اور میری جماعت کو بھی بھرپور کامیابی. سر، عاصم بٹ صاحب جو سپریم کورٹ نے نااہل ان کو قرار دیا تھا، ابھی ان کے کاغذات نامزدگی منظور بھی کیے گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو آپ کیا کریں گے کہ آپ ان کے خلاف جائیں گے سپریم کورٹ میں، یا الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی اپلیکیشن دائر کریں گے آپ؟ یہ بدقسمتی ہے ہمارے اس نظام میں. اصل میں اس نظام کو کہوں گا کہ اس کی یہ بدقسمتی ہے کہ عاصم شریف بٹ، میں نے اسے ثابت کر دیا کورٹ میں، ہر ادارے میں، کہ وہ مہاجر کشمیر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا اسٹیٹ سبجیکٹ پہلے ڈپٹی کمشنر نے کینسل کیا، پھر SMBR نے کیا، پھر سپریم کورٹ کی ہدایت پہ کابینہ کا فیصلہ ہے کہ کابینہ نے منظور کی تھی وہ کہ اس کا اسٹیٹ سبجیکٹ کینسل ہو گئے. لیکن حالات ایسے تھے کیونکہ پیپل پارٹی کی وہاں حکومت تھی، پیپل پارٹی کو کوئی ایسا امیدوار نہیں مل رہا تھا جو یہاں مقابلہ کر سکے، تو اس کو ٹکٹ دیا. ٹھیک ہو گیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بددیانتی ہے. یہ پیپل پارٹی والوں کا ایک یعنی ان کی روایت ہے کہ ہر جو برا کام ہے اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہوتا ہے. سر، الیکشن کمیشن نے بھی کاغذات نامزدگی منظور کیے، اس کے باوجود کہ ان کا جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے وہ ڈکلیئر ہو چکا تھا. الیکشن کمیشن میں میں نے وہاں بھی یہ بات کی تھی اور درخواست بھی دی تھی. کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو انہوں نے یہ عمل کیا، اس کے خلاف آپ جانا چاہ رہے ہیں؟ کورٹ کا فیصلہ بھی موجود تھا، لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر جو پیپل پارٹی کے تھے، انہوں نے بددیانتی کی، اور بددیانتی سے اس کا وہ جو نوٹیفیکیشن تھا وہ روک کے رکھا، اپنے تمام اداروں پہ دباؤ ڈال کے روک کے رکھا. تو اس کا وہ نوٹیفیکیشن ابھی ہوا نہیں، جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اور میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو معاملات ہیں ان پہ اگر نظر نہیں ہوگی تو میرا جو خیال ہے کہ یہ جو ایکشن کمیٹی نے زیادہ ان کی تلخی ہوئی یا نظام پہ جو ہوا، وہ صرف عاصم شریف بٹ کی وجہ سے ہوئی، جس کا اسٹیٹ سبجیکٹ کینسل تھا. اس کے باوجود اسے تحفظ دیتے رہے اور ان کو وہاں بڑھا. تو یہ روایت. سر، آپ نے الیکشن آزاد کشمیر کے عوام کی فلاح کے لیے آپ الیکشن کے بعد اب کیا لانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں تقریباً 4 بار اسمبلی ممبر رہا، اور پچھلے 2016 سے لے کے 2021 تک میں وہاں منسٹر بھی رہا، کابینہ میں بھی رہا. اور اس 5 سالہ دور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اس 5 سالہ دور جو مسلم لیگ کا حکومت کا دور تھا، آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی اس قدر ہوئی جو پچھلے 75 سال میں نہیں ہو سکی. ٹھیک ہو. میں اپنا بتاؤں کہ میرے جو محکمے سے میں نے
فوڈ اتھارٹی بنوائی جو آزاد کشمیر میں اس وقت سب سے زیادہ کام کر رہی ہے، اور اس کا نظام ٹھیک کروایا، بے شمار کام کروائے. پھر ہماری سر آئندہ آنے والے وقت میں کیا سمجھتے ہیں کہ کن شعبوں میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور کیا منصوبے آپ لا رہے ہیں اب آنے والے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں اور دیکھتے کیا ہیں کہ اب حکومت آپ کی بننے والی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں کسی اس کی ضرورت نہیں ہے. جی ہمارے وہ جو کام ہے 5 سال اسی کو ہم لے کے آگے چلیں گے. وہی کام جو ہے جہاں رکا تھا وہیں سے اگر چلنا شروع ہوئے تو آپ یقین جانیے کہ آزاد کشمیر کی حالت بالکل بدل جائے گی. سر اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹی کا حکومت میں ہونا کیا بہتری کی طرف جو ہے قدم ہوتا ہے؟ جیسے کہ مخلوط حکومت جو رہی جب بھی رہی تب تباہی ہوئی کیونکہ متفق نہیں ہوتے کسی بات پہ، فلور کراسنگ کے ایشوز ہوتے ہیں، کسی ایک چیز پہ متفق نہیں ہوتے. تو کیا ایک پارٹی کی حکومت ہونا ضروری ہے؟ اور آگے آنے والی جو حکومت ہے آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کی حکومت ہوگی آگے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو پارلیمانی نظام ہوتا ہے اس میں پارٹیوں کا وجود میں رہنا اور وہاں اپوزیشن میں ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے اس نظام کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن آپ پچھلا جو تجربہ اس پچھلی حکومت کا آپ دیکھ لیں کہ وہاں پارٹی الگ الگ پارٹی تھی اور ایک چھوٹے سے عرصے میں 3-4 پرائم منسٹر کو تبدیل کیا گیا. بالکل 4 پرائم منسٹر کو تبدیل کیا گیا، اور ان میں سے آج بھی کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہیں اسمبلی میں آئے ہیں. اور میرے مخالف جو لڑا تھا اس نے ایک اور پنڈی سے MLA تھے، انہوں نے اپنے ووٹ کو بیچتے رہے. ٹھیک ہے. ثبوت موجود ہے. اور اسی وجہ سے جو عوامی مسائل تھے ان پہ وہ توجہ نہیں دے پائے، چیزیں خراب ہوئیں، کنٹرول نہیں کر پائے کر سکے. بالکل. تو ایک حکومت ایک پارٹی کی حکومت ہوگی بہت ضروری ہوتی ہے. ان کو اس بات کا خوف ہوتا ہے، اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے قائدین ہمیں دیکھ رہے ہیں. پھر آپ نے جو کارکردگی ہوتی ہے وہ بھی وہ ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. سر ریاست کے جو معاملات ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا تجویز دیں گے ان کو معمول پر لانے کے لیے؟ بات یہ میں نے کل بھی کہیں مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ جو آج کل چل رہا ہے نا، پچھلے یہ 3 سال سے ہلکا ہلکا چلتا رہا، اس میں آپ میں کل بھی کسی سے بحث کر رہا تھا کہ مجھے اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کس بات پہ یہ احتجاج کر رہے ہیں. دیکھیں نا، ان کے جو عوامی ان کا حق ہے، ان کا ذاتی جو حق ہے اس کے لیے وہ کریں تو بہت بہتر ہے. ہم بھی چاہتے ہیں لوگوں کو حقوق ملنے چاہیے، لوگوں کا کام ہونا چاہیے. لیکن یہ بات بتائیے کہ جس پاکستان کے لیے کشمیریوں نے لاکھوں کروڑ، ایک دن میں 2.5 لاکھ آدمی شہید ہوا جموں میں، آج تک شہادتیں دیتے رہے. پاکستان ہمارا دوسرا قبلہ ہے. بالکل. سر کالونیز میں آپ کے جو لوگ آباد ہیں، کشمیری لوگ آباد ہیں، ان کی نمائندگی میں یہ تھوڑا سا عرض کرتا چلوں کہ اس پاکستان کے خلاف، ان اداروں کے خلاف سر عام نعرے لگتے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا اس وقت دچار رہا ہے، چونکہ پاکستان کے ازلی دشمن ہیں سب. اس کے آس پاس آپ دیکھیں آج کل کس طرح پروپیگنڈا کر رہا ہے ہندوستان. تو ان اداروں کے خلاف میں نے کئی بار کہا کہ میں کشمیر گیا تو پنچ کے بارڈر پہ میرے عزیز ہے، میں نے رجوری سے لے کے جموں سے لے کے پنچ تک سفر کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ بچوں کی شکلیں بالکل اور تھیں، جس طرح گورکھے ہوتے ہیں اس طرح. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا جی ہماری یہ مجبوری ہے، ہم کیا کریں، انڈین آرمی آتی ہے ہماری بچیوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے. میں نے آگے یہاں کہا، ان سے بھی کئی بار کہا کہ خدا کا خوف کرو، تم رات کو سوتے ہو پتہ ہی نہیں ہوتا تمہیں تمہاری حفاظت کون کر رہے ہیں. بالکل. کون اس برف میں، اس سردی کے موسم میں، ہر اچھے برے موسم میں تمہاری یہ جو فوج ہے تمہیں پروٹیکٹ کر دی ہے. تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہاں 7 لاکھ فوج ہے، وہ کیا کر رہی ہے کشمیر میں. سر آزاد کشمیر کا مستقبل جو ہے وہ پارلیمانی اور جمہوریت کے ساتھ ہے، وابستہ ہے. اس میں جو لوگ رخنہ ڈال رہے ہیں ان کی سازش کو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیسے ناکام بنایا جا سکتا ہے؟ میں بتاؤں کہ لگتا تو اس طرح ہے کہ یہ
بہت سارے بیرونی ہاتھ ہیں، کیونکہ ان کا کوئی مقصد دیکھیں نا، حق ملکیت، حق حکومت ان کے پاس نہیں ہے، کون انہیں کہتے ہیں؟ اب یہ بات کہنا ان کا کہ یہ جو مہاجرین ہیں ان کو کشمیریت سے نکال دیا جائے، کیا ہم لوگ کشمیری نہیں ہیں؟ ہم آج تک بھی پھر کشمیریت کا اگر دعویٰ کرتے ہیں تو آپ مہاجرین کو نکال کے کشمیریت کا دعویٰ نہیں کرتے؟ کیا کشمیر، کون اس کو کشمیر کہے گا؟ بالکل ہندوستان یہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں آج کل کہ جی انہوں نے تو جو لوگ گئے تھے یہاں سے ہجرت کر کے انہیں تو وہ کشمیری نہیں مانتے ہیں، اور یہ بڑی پاکستان کے اس دو قومی نظریے کے بھی بالکل خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اور خدا نہ کرے یہ سارا جو کھیل ہے یہ بیرونی طاقتیں کروا رہی ہیں ان سے، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ خدا نہ کرے کچھ ایسی بات ہو تو یہ ان کی نسلیں بھی روئیں گی، انہیں احساس نہیں اس بات کا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں دلی گیا ایک کانفرنس میں، تو مجھے وہاں ایک مسلمان لڑکی تھی، اس نے ویسے تلک لگایا ہوا، تو ہم اس سے بات نہیں کر رہے تھے، اس نے زبردستی ہمیں پکڑ کے کہا کہ میری بات سنو، میں مسلمان ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کہ پاکستان کے مسلمانوں کو، پاکستان کے لوگوں سے جا کے ہاتھ مانگ کے کہو کہ خدا را اس پاکستان کے خلاف کوئی کسی سازش میں شریک نہ ہو۔ آپ نہیں جانتے کہ ہندوستان کا 30 کروڑ مسلمان اور کشمیر کا مسلمان یہاں مسلمان بن کے نہیں رہ سکے اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو کچھ ہوا، اور پھر پاکستان کشمیری نومید ہوتے رہے، لیکن یہ جو ہمارے سپہ سالار آئے اس کے بعد تو کشمیریوں کو ایک نیا حوصلہ ملا ہے، بالکل، اور ان کو یہ امید جاگ گئی ہے کہ جی کشمیری۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ مسلم لیگ یہ نظریہ پاکستان کی وارث جماعت ہے، کبھی بھی یہ کشمیریوں یا پاکستان کے نظریے، پاکستان کی سالمیت کے خلاف کبھی یہ کام نہیں کر سکتی، نہ سوچ سکتی ہے۔ ہمارے قائد نے ہر جگہ کشمیر کا جو نام لیا ہے، تو اس لیے یہ پاکستان کو اس طرح نہیں، یہ خدا کا عطیہ ہے، اور میں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آرزو ہے پاکستان، اس طرح تو نہیں پاکستان بنا۔ بالکل، شوقی شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔ کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔